وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، باطلا، فضول، یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ فویل للذین کفروا من النار، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور ہوش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیا، یعنی داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب اس کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت الجیاد، عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے، الصافنات الجیاد، فقال، تو اس نے کہا، انی احببت حب الخیر، میں نے اس دولت کی محبت، میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو، ان ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں۔ ردوها علیہ، اس پر انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ردوها علیہ، واپس لاؤ ان کو میرے پاس۔ فتافق مسحا بالسوق والعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کچھ بہترین گھوڑے پیش کیے گئے تھے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور ان سے آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ تو آپ نے ان کا معائنہ فرمایا تو یہ شان و شوکت آپ کو اللہ کی تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپو پوش ہو گئے، تو آپ نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ ایک رائے ہے۔ تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، فتافق مسحا بالسوق والعناق، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو اس واقعے کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت یا عزت و شوکت حاصل ہو تو اسے مغرور ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کی بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو۔ یہ تفسیر تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ سے وہ زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ البتہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے آیت اور اس کے واقعے کی ایک اور تفسیر کی ہے جو زیادہ مشہور ہے، جس کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا۔ وہ یہ کہ گھوڑوں کے معائنے کے دوران آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس پر آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو واپس بلوا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنی شروع کر دی۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آگے فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسد ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ یہ واقعہ یہ ہے جس کی تفصیل نہ تو قرآن مجید میں ہے نہ ہی کسی مستند حدیث میں ہے جس کو ہم اس کے آیت کی تفسیر میں پیش کر سکیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ کسی قسم کی کوئی آزمائش تھی جو اللہ نے فرمائی تھی، جس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع فرما دیا تھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، یعنی اللہ سے دعا کی،
رب اغفر لی، میرے پروردگار مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک یقینا تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، تجری بامرہ، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاء، نہ بہت نرمی سے، حیث اصاب، جہاں کہیں کا وہ قصد کرتا تھا، والشیاطین کل بناء وغواص، اور سرکش جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، کل بناء وغواص، سب کے سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خوروں کو، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، بس تم چاہو، یعنی اللہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ امسک بغیر حساب، یعنی آپ پر کسی ہم سے یا پکڑ لیجئے، رکھ لیجئے بغیر حساب، اور آپ پر کسی قسم کی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور اس کے لیے ہمارے پاس لزلفا، مقام قرب بھی ہے، وحسن مآب، اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، یعنی ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب کہ اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور قد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو ہم نے ان سے کہا، اور قد برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے، بارد ٹھنڈا پانی ہے، وشراب، اور پینے کے لیے بھی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی، رحمتا منا، ہماری طرف سے رحمت کے طور پر، یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا مظہر تھا، وذکر لأولی الالباب، اور یاد دہانی تھی ہوش مند لوگوں کے لیے، وخذ بیدک، اور تم لے لو، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا، خذ بیدک، اپنے ہاتھوں سے لے لی، اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، ٹنکوں کا ایک مٹھا، دکھتا ٹنکوں کا ایک مٹھا، فضرب بہ ولا تحنث، اور اس سے ایک ضرب لگا دو، ولا تحنث، اور قسم نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، بہت ہی خوب بندہ، انہ اواب، اور بہت ہی رجوع کرنے والا، یعنی ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا۔ یہاں جو پچھلا ابھی گزرا ہے کہ اپنے قسم نہ توڑو، اس کے حوالے سے کچھ عرض یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے اس طرح ورغلایا کہ وہ ایک طبیب کی شکل میں ان کے سامنے آیا، یہ اپنے شوہر کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی، تو انہوں نے اس کو واقعی طبیب سمجھ کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کا علاج کر دو۔ وہ تو شیطان تھا، اس نے کہا کہ اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو گئی تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے انہیں شفا دی ہے۔ یہ خاتون چونکہ اپنے شوہر کی بیماری سے بڑی پریشان تھی، اس لیے ان کے دل میں اس بات کو ماننے کی طرف ان کا میلان پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا کہ شیطان نے ان کی اہلیہ تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور وہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اس رنج کے عالم میں انہوں نے قسم کھا لی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 کمچیاں ماروں گا، لیکن جب انہیں صحت حاصل ہو گئی تو انہیں اپنی قسم پر شرمندگی ہوئی، اور خیال آیا کہ اپنی ایسی باوفا بیوی کو کس طرح یہ سزا دوں، اور اگر نہ دوں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ 100 سینکوں کا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، اس طرح قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیوی کو کوئی خاص تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔
انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے، یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ لوٹنے کی ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی رہنے والے باغات کے جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے، یعنی ہمیشہ بسنے والے ہیں جنتوں میں، جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا، اس میں وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں یہ لوگ طلب کریں گے بہت سے میوے اور مشروبات بھی۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی، نیچی نگاہوں والی ہوں گی، صرف اپنے شوہروں پر نگاہ رکھیں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہیں وہ نعمتیں، یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وعدہ کیا جا رہا ہے کہ حساب کے دن کے لیے یہ تمہیں ملے گی اس دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ھذا، ایک طرف تو یہ سب کچھ ہے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ جہنم، یعنی وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، پھر ان کا بدترین بستر بنے گا، بہت برا بچھونا ہوگا۔ ھذا، یہ ہے ان کے لیے۔ فَلْيَذُوقُوهُ، پس اس کو چکھو، حمیم وغساق، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا بھی، کئی دوسری چیزوں کا بھی مزہ چکھو جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنسی چلی جا رہی ہے۔ لا مرحبا بہم، اس کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے۔ انہم صالوا النار، یہ ہیں آگ میں گھسنے والے۔ قالوا بل انتم، وہ نئے آنے والے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ایسے ہو، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی، انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا ہے، یعنی تم ہی تو ہو یہ مصیبت ہمارے آگے لانے والے۔ فبئس القرار، تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ قالوا ربنا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے پروردگار، من قدم لنا ھذا، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اسے دوزخ میں 2 گنا عذاب دیجیے۔ وقالو، اور ایک دوسرے سے کہیں گے، ما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، لا نرا رجالا، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے، یعنی یہاں دوزخ میں ہمیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے، نعدہم من الاشرار، جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا، کہ ہم نے انہیں خواہ مخواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے، یا ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں۔ ان ذالک لحق، بے شک یہ ایسا حق ہے، تخاصم اہل النار، اہل جہنم کے مابین جھگڑا۔ قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ رب السماوات والارض، اور وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، قل ہوا ما بینہما العزیز الغفار، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے،
انتم عنہ موردون، تم لوگ اس سے اعراض کر رہے ہو۔ ما کان علی من علم بالملأ الاعلی، مجھے کچھ علم نہیں ملأ اعلیٰ کے بارے میں، مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ اذ یختصمون، جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے، باہم بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان یوحا الیہ، میرے پاس صرف وحی اس لیے آتی ہے، الا مگر، یعنی نہیں آتی مگر اس لیے، انما انا نذیر مبین، کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، انی خالق بشرا، کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، من طین، گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اس کو پوری طرح درست کر لوں اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ہوا یہ کہ سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر اسے سجدہ کیا، تو سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر تو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، یعنی البتہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، استکبر، اس نے تو تکبر سے کام لیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے، یعنی یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے تو۔ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو گارے سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منہا، اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، فانک رجیم، کیونکہ تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور یقین جان تیرے اوپر لعنتی، علیکا تیرے اوپر لعنتی، میری لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ قال، یعنی جزا و سزا کے دن تک۔ قال رب فانظرنی، تو اس نے کہا میرے پروردگار فانظرنی، پر پھر مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دی گئی، چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی گئی، فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اور یہ جو مہلت ہے یہ ایک متعین وقت کے دن تک ہے۔ قال فبعزتک، تو اس نے کہا فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں، لأملأن جہنم منک، کہ میں تجھ سے، وممن تبعک، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے، لأملأن جہنم، جہنم کو بھر دوں گا، منہم وممن تبعک، جنہوں تیرے پیچھے چلیں گے، منہم ان سے، اجمعین سب کے سب سے، یعنی پھر میں بھی بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، تو اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی، مگر اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا، یعنی تم ضرور جان لو گے اس کی اصل خبر ایک وقت کے بعد۔